سنت قرآن و حدیث کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اور اس کا انکار کرنے کا کیا انجام ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، جنوں انس کی تخلیق کا مقصد اصلی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ دیکھے تم میں اچھا عمل تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھا عمل اور بہتر عمل کون سا عمل ہے؟ اس کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیمانہ بتائے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کو ہم اپنے نظریہ سے اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل اللہ کے نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں وہی عمل ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ لاکھ ہم اپنے نظریے سے جس عمل کو اچھا اور بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ عمل کتاب و سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو یاد رکھیں ہمارا وہ عمل بیکار ہے، برباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کے بارے میں خبر دینے کے لیے، کن چیزوں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کون سا عمل اللہ کے ہاں اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، کن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں خبر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر، ہر بستی کے اندر ایک رسول بھیجا، جن رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کون سی عبادت کب کی جائے، کیسے کی جائے، ان رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے بندوں کو اس سے باخبر کریں۔ اسی طریقے سے ان رسولوں کی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان چیزوں سے روکیں، ان چیزوں سے منع فرمائیں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں ہم نے ہر قوم، ہر بستی کے اندر ایک رسول بھیجا جن رسولوں کی ذمہ داری تھی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر بستی پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ اپنے رسولوں کی باتوں کو مانیں، اپنے رسولوں کے ذریعے لائی گئی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجا محض اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ذریعے لائی گئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا، یعنی رسولوں کے ذریعے لائی گئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، رسولوں نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کو اسی طریقے پر کرتے رہے، تو آپ یقین جانیں وہی لوگ کامیابوں کا اولاد ہوئے، اور کل قیامت کے دن وہی لوگ حقیقی معنوں میں جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے رسولوں کے ذریعے لائی گئی شریعت کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا،
رسولوں نے جو کام جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا تھا ان کاموں کو اس طریقے پر نہیں کیا، اپنے منمانی کیا، اپنے خواہشات کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھیے گا حقیقی معنوں میں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اور کل قیامت کے دن یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ مایوس رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من يطع اللہ ورسوله، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، يدخله جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی، خالدین فیہا، وہ شخص اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور ایک انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور اس کے برعکس جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، یدخلہ نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ شخص اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے محترم بھائیو بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی اپنے رسولوں کے ذریعے لائی گئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو کسی خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے لائی گئی شریعت ایک محدود وقت تک کے لیے تھی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کائنات نے آپ کو کسی خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے آپ کو پورے جہاں والوں کے لیے، پورے سنسار والوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذریعے لائی گئی شریعت قیامت تک کے لیے واجب الاتباع قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہاں والوں کے لیے، پورے سنسار والوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ لہذا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے اندر آ جانے کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی شریعت کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری شریعت کی اتباع اور پیروی بھی کرنا جائز اور درست نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اپنے اس آخری پیغمبر، آخری رسول کی ذمہ داری کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ان کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، اور الحمدللہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے، بنوان بلا کموکات، جس طریقے سے اللہ نے دین آپ پر اتارا تھا بغیر اس میں کمی اور بیشی کیے، آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔
یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی قرآن مجید کے اندر اور تکمیل دین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اور اس بات کی شہادت، اس بات کی گواہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ مینا کے میدان میں دیا تھا، اس موقع پر بھی صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں غور سے میری بات کو سنو، ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات تم سے پھر اس جگہ پر دوبارہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تم سے ملاقات اس جگہ پر آخری ملاقات ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطلوا ایھا الناس قولی فإنی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وسنتی۔ لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک تم ان دو چیزوں پر پابندی سے عمل کرتے رہو گے، کبھی بھی سیدھے راہ سے نہیں بھٹکو گے۔ اور اے لوگوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور اے صحابہ کرام کی جماعت، کل قیامت کے دن قریب اللہ تبارک و تعالی تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام کی جماعت نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی شہادت، اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تین مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پر گواہ ہے، اللہ تو اس بات پر گواہ ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، قرآن کریم اور اس احادیث رسول سے یہ بات بالکل واضح ہو گیا کہ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر اپنی منمانی یا اپنی خواہش نفس سے کوئی ایسی بات کہتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قرآن و سنت میں جس کا ثبوت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت سے کام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم کے ذریعے اپنے بندوں کو تسلی دے دیا کہ میرے بندوں، ہمارا یہ آخری پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے امام ہیں، جن کا مقام اللہ کے بعد بندوں میں سب سے عظیم ہے، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تمہیں جو کچھ بھی بتائے ہیں یا بتائیں گے وہ اپنی منمانی نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں میرے جانب سے وحی ہو۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارے اس پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی منمانی یا اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ہمارے آخری نبی جو امام الانبیاء ہیں، جن کا مقام اللہ کے بعد بندوں میں سب سے عظیم ہے، اگر یہ بھی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی منمانی یا اپنی خواہش نفس سے کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کی اجازت ہم نے ان کو نہ دی ہے، تو پھر ان کو بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الحاقہ کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ ہمارے اس پیغمبر نے بھی شریعت کے
معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کرنے کا تو ان کو حکم دے دیا جس کی اجازت میں نے ان کو نہ دی ہے، تو پھر ہم ان کے شہر کو پکڑیں گے اور کاٹ دیں گے، یعنی ان کو بھی اس دنیا میں اس عمل کی وجہ سے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھی، عزیز علماء، آپ غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے امام ہیں، آخری نبی ہیں، جن کا مقام اللہ کے بعد بندوں میں سب سے عظیم ہے، ان کو بھی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی منمانی یا اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہنے یا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، تو ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اپنی منمانی یا اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہنے یا کوئی کام کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ بدل کے ہوگا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے اس دنیا کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک قرآن کریم اور دوسری جو ہے سنت رسول۔ دونوں وحی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وحی مطلوع ہے یا جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت رسول جو وحی غیر مطلوع ہے، لیکن مقام و مرتبہ میں دونوں کا مقام سیم ہے، کیونکہ قرآن کریم احادیث رسول اسی قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح ہے۔ جن باتوں کا ذکر قرآن کریم میں شوق میں ہے، اختصار کے ساتھ ہے، انہیں چیزوں کی تفصیلی بیان احادیث رسول کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقام پر کہا کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکات دو۔ اب نماز کیسے قائم کی جائے، کون سی نماز کب پڑھی جائے، رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، ان تمام چیزوں کی تفصیلی بیان اگر آپ قرآن مجید کے اندر تلاش کریں گے تو آپ اس کے اندر نہیں پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکات، اللہ نے کہا زکات ادا کرو، کن لوگوں پر زکات فرض ہے، زکات کا نصاب کس مال میں کتنا ہے، زکات کے شرائط کیا ہیں، ان چیزوں کی تفصیلی بیان کے لیے آپ کو سنت رسول اور احادیث رسول کی طرف رجوع کرنا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کو سمجھنا چاہے بغیر سنت رسول کے، بغیر احادیث رسول کے، تو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی پورے مکمل قرآن پر بغیر سنت رسول اور بغیر احادیث رسول کے عمل کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے جو مقام قرآن کریم کا ہے وہی مقام سنت رسول اور احادیث رسول کا ہے، لہذا جس طریقے سے قرآن کریم کی کوئی آیت آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا، انکار کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، ہماری یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل کتاب و سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ انکار کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک زبانی اقرار کرنا اور ایک عملی انکار کرنا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم زبانی طور پر تو کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری زندگی کا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، تو ہم عملی طور پر الا ماشاء اللہ دین کا کوئی ایسا احکام ہوگا جو ہم شریعت کے پابند ہیں، ورنہ ہر معاملے میں ہم قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں عملی طور پر۔ اور یاد رکھیے، انکار چاہے زبانی ہو یا عملی ہو، انجام جہنم ہے۔ آگے اس تعلق سے میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، تو پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن کریم آ جانے کے بعد اس کا انکار کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ چیز ہمارے لیے ہلاکت و بربادی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، ٹھیک اسی طریقے سے صحیح اور صریح احادیث رسول آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا، اس کو نہ ماننا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث رسول کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں سماج اور معاشرے کو لے کر، تو یاد رکھیں یہ چیز بھی ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
یہی وجہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی چیز دیا گیا ہے اور وہ ہے سنت رسول اور احادیث رسول۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی انہی دو چیزوں کے مطابق گزرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کے سامنے جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت آ گئی یا جب بھی کوئی صحیح احادیث رسول آ گئی، صحابہ نے ایک بار بھی مڑ کر یہ نہ پوچھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا ہے، سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے ایک حقیقی مومن کی اور پہچان اور شان یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک حقیقی مومن اور ایک حقیقی مسلمان تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو فوراً کہے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ قول اور عمل میں تضاد ہو ایک مومن کی صفت نہیں، کہیں کچھ اور کرے کچھ ایک مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو تم کہتے ہو اس کو کرتے کیوں نہیں ہو۔ یہ عمل اللہ کے بہت مقبول اور بہت ناپسندیدہ ہے۔ اگر ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے قول اور ہمارے فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول اور فعل دونوں سیم ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، اگر قول اور فعل میں تضاد ہوگا کہ ہم کچھ رہے ہیں اور ہماری عملی زندگی میں کچھ اور دکھ رہا ہے تو یاد رکھیے ہم مومن ہی نہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث رسول آ جانے کے بعد اس کو خوشی کو بھی تسلیم نہ کرنے والے لوگ، اور جو لوگ مومن نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ہوتے ہوئے اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، نولیہ ما تولا، تو ہم ایسے لوگوں کو اسی کی طرف پھیر دیں گے، اور نصلیہ جہنم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ۔ اور یہ لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنم کے اندر جب ان کو ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جب ان کے چہروں کو جھلسایا جائے گا، داغا جائے گا کہ انسان جس نام کو لے کر، جس نام کو بچانے کے لیے تم نے قرآن و سنت کی مخالفت کیا تھا، جب ان کے چہروں کو داغا جائے گا، جھلسایا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو اس وقت جب ان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں داغا جائے گا تو کہیں گے قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، قالوا ربنا انا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، ہے کاش اپنے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارا ہوتا، ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق دنیا کے اندر ہم نے عمل کیا ہوتا۔ اور مزید کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہ پروردگار عالم ہم نے دنیا کے اندر
اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی باتوں کو مانتا رہا، اور یہی ہمارے سردار لوگ، یہی ہمارے بزرگ لوگ، یہی ہمارے بڑے لوگ آج جہنم میں ہم کو لے جانے کا ذریعہ اور سوک پر ہے۔ اللہ تم کو ڈبل عذاب دے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، قبل اس کے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے، افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے، ہم قرآن و سنت کے مقام کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں قول اور عمل، قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا مقام سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین۔